اگر آپ سکون کی تلاش میں، اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ چند باتیں ضرور سننی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کن چیزوں سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج بہت ہی ایک اہم موضوع کہ اکثر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر گھر پریشان ہے، ہر فرد پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کا کوئی حل، اس کی وجہ کیا ہے، ڈیگنوز کرنے کے سے ہم سب قاصر ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کی تشخیص بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جب تک کسی بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی ہے اس کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔ آج کل ہماری اولاد، ہمارے بچے اسی بیماری کا شکار ہیں اور ہم اس چیز کو ڈیگنوز کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے بیماری کو ڈیگنوز کریں اور اس کے بعد اس کا حل تلاش کریں اور اس کے بعد اس کا علاج کریں اور اپنے اپنے فرائض کو سمجھ لیں تو ہمارے گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا اور یقین کریں کہ گھر میں راحت اور سکون ہو جائے گی۔ اگر ایک دوسرے کے اوپر یہ چیز ذمہ داری ڈالتے رہے اور خود اپنی راحت اور سکون کی تلاش میں رہے تو راحت و سکون اسی صورت میں ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے فرض کو سمجھیں گے، کہ میرا رول کیا ہے، اپنے رول کو سمجھیں گے۔ جب تک آپ اپنے رول کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے، راحت اور سکون۔ اور سب سے پہلا جو سکون اور اہم فریضہ ہے وہ ہماری گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر دیکھ لیں، پھر آگے اجتماعی طور پر دیکھ لیں۔ اگر آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں، اگر آپ کے گھر میں اگر سکون نہیں ہے، اگر آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، آپ کے اندر اضطرابیت ہے، تو وہ آپ باہر نکلیں گے آفس کے اندر یا اپنے سائٹ کے اوپر کام کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ دکان پہ جاتے ہیں، تو ضروری بات ہے آپ جب تک ذہنی طور پر ریلیکس نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ چیز ناممکن ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو سازگار بنائیں اور سب آپس کے اندر مل کر کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو یہ چیز سمجھائیں، یہ ان کو باور کرائیں کہ دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور گھر کے اندر سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں ایک اہم بات کروں گا کہ سکون، دیکھیں کہ سکون کس میں ہے۔ اسی صورت میں آپ کو سکون مل سکتا ہے کہ جب آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ اور آپ کا دل مطمئن کیسے ہوگا؟ آپ کا دل مطمئن اس وقت ہوگا کہ جس وقت آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ جب اپنا کام 100% آپ پورا کریں گے تو پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا، اور پھر جب آپ مطمئن ہوں گے، ضروری بات ہے، تو پھر آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے آفس والے ہیں، ضروری بات ہے وہ بھی آپ سے مطمئن ہوں گے اور وہ بھی ریلیکس ہوں گے۔ اور جس وقت آپ خود بے چین ہوں گے تو ضروری بات ہے پورا چین آپ کا بے چین ہوگا۔ تو اصل جو بات کرنے کا آج مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر سکون کی تلاش میں ہیں تو سکون آپ کو کہاں سے ملے گا؟ سکون سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات سے ملے گا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملے گا، اپنے گھر سے ملے گا، اپنے بیوی بچوں سے ملے گا۔ اگر آپ ان کو چھوڑ کر آپ سکون تلاش کریں کہ میں باہر سے مجھے سکون ملے گا، مجھے غیروں سے ملے گا، باقی مجھے احباب سے ملے گا، دنیا دار لوگ یا دنیا آپ کو سکون اور چین دے گی، تو یہ آپ کی اور میری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یقین جانیں کہ اگر راحت اور سکون آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنے گھر سے ہی ملے گا۔ اور گھر سے، وہی پہلے والی بات یہ عرض کروں کہ گھر سے سکون تب ملے گا جب آپ تمام تر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ میرے اندر کدھر کمی ہے، کدھر خامی ہے۔ جب آپ اپنی خامیوں کے اوپر نظر رکھیں گے، جب اپنی کوتاہیوں کے اوپر اس چیز کو ایکنالج کریں گے کہ یہاں پر میری غلطی ہے، میری اہل خانہ کی غلطی ہے، اس کی اصلاح کریں گے، پھر معاشرے کے اندر آپ سر اٹھا کر چلیں گے، جئیں گے۔ اور جب ہمارے گھر کے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ضروری بات ہے دنیا تو اس طرح نہیں جینے دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو
اس بات کے لیے تیار کریں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے، اپنے آپ کو جسٹیفائڈ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے دنیا کا فیس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔